بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین. سورہ مومنون آیت 45. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ بھیجا. ادھر الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالین. فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی توقیر کی. یہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر رسول بنا کر جو ہے فرعون کی طرف بھیجا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کے مددگار کے طور پر ساتھ کیا. یہ تفصیل قرآن مجید میں کئی مقامات پر سامنے آئی ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اللہ رب العالمین سے کی کہ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی ہارون کو ان کے ساتھ شامل کیا جائے نبوت کے اندر اور مددگار کے طور پر ان کے ساتھ لگایا جائے. اللہ نے ان کی یہ درخواست قبول کی ہے اور انہیں بھی ان کے ساتھ کر دیا. تو اب یہ دونوں بھائیوں کے بارے میں بات کیے جانے کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ. کھلی سند کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے انہیں دی ہے، یعنی اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ ان نشانیوں کے ساتھ ہونا جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجتے ہوئے، یعنی ایک تو اس کی عصا دیا تھا اور جو کہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا اور کوئی جو ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا. اس اعتبار سے انہی کی طرف بات ہو رہی ہے یا اور بھی جتنے اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے تھے جو کہ تفصیل اس کی پوری بنی اسرائیل کے حوالے سے سامنے آتی ہے. اس کی پوری وضاحت پڑھتے ہیں کہ فرعون کے سامنے صرف ایک دو نشانیاں نہیں ہیں بلکہ اور بھی ٹڈی دل چھوڑے گئے اور مینڈا اور خون اور اس طرح کے مختلف جو عذاب میں مبتلا کیے گئے. یہ سب بھی نشانیوں کے طور پر ہی تھی چیزیں. تو کہا کہ ہم نے انہیں فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے کیا نتیجہ کیا اس کا ان کے آ جانے کے بعد کیا رد عمل ان کا تھا، یعنی کہ انہوں نے انہیں تسلیم کر لیا ہو، ان کی بات مان لی ہو، انہیں رسول کی حیثیت سے قبول کر لیا ہو، بلکہ تکبر کیا. فاستکبروا، انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کہا کہ ان کی بات تو ان کے قول جو ہے وہ آگے سامنے آ بھی رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑی دوکی لی، یعنی اپنے آپ کو بڑا گنڈی سالی اور دراز دست سمجھتے تھے، بڑے اونچا اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو کہتے کہ یہ اور ہمارے آگے آ گئے. تو آگے کہتے ہیں فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. کہنے لگے کیا ہم اپنی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، ہماری عبادت کرنے والے. عابدون کا یعنی اب یہاں پر جو بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے دو چیزیں یہاں پر سامنے رکھی. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، یعنی پہلی بات یہ بتائی کہ اپنی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے یعنی انہیں رسول تسلیم کر لیں. اور پھر آدمی بھی کون ہے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، وہ آدمی جن کی قوم ہماری بندی ہے یعنی ہماری غلام ہے، ہماری عبادت گزار ہے. یہاں پر یہ عابد کا صحیح ترجمہ اور واضح طور پر کر سامنے آ جاتا ہے. یعنی جیسے بات پہلے بھی کبھی جب بھی عبادت کی ہوئی ہے اور اب کی ہوئی ہے بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ عبادت ہماری اطاعت، مسخر ہو جانا، کسی کا مطیع فرمان ہو جانا اور اس کا عبادت گزار ہو جانا، دونوں ہمارے الفاظ ہیں. یہ یعنی غیر مشروط اطاعت اس کی ایک اطاعت ہوتی ہے شرط کے ساتھ ہوتی ہے، کریں گے اتنی کریں گے اتنی نہیں کریں گے، یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے اور اس بنیاد پر کریں گے اس بنیاد پہ نہیں کریں گے. ویسے انسان دوسروں کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے. تو یہ بہرحال ایک کام ہے، لیکن جو غیر مشروط ہے مستقل بنیادوں پر ہے یہ اطاعت جو ہے یہ بندگی کی اسی تعریف کے اندر آتی ہے جسے غلامی بھی کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو کسی کی بندگی کی اطاعت اس طرح کرتا ہے گویا اس کی عبادت کرتا ہے. تو اس میں لفظ عبادت کے معنی پر اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر واضح طور پر اس پر جو ہے روشنی پڑتی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے اور ہر ایک کی عبادت کو چھوڑ دینے کی جو تلقین کی گئی ہے اس کا پورا مفہوم یہی ہے کہ
عبادت ان کے نزدیک صرف پوجا نہ تھی، پرستش نہ تھی، ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ صرف اللہ کی پوجا کرو، باقی بندگی و اطاعت جس کی چاہو کرو، بلکہ وہ انسان کو اللہ کا پرستار بھی بنانا چاہتے تھے اور مطیع فرمان بھی، اور ان دونوں معنوں کے لحاظ سے وہ دوسروں کی عبادت کو غلط ٹھہراتے تھے۔ ایسے ہی ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی قوم جو ہے قوم لنا عابدون، یہ قوم تو ہماری عابد ہے، لہٰذا ہم ان کی بات کیسے تسلیم کر لیں، یہ تکبر ان کے اندر تھا۔ فَكَذَّبُوهُمَا وَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ میں اس مقام پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان کے پاس بھی رسول آئے، اور جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا نتیجہ کیا نکلا؟ ہلاک ہو گئے۔ تفسیر قرآن میں بیان کی دوسرے مقامات پر سامنے آ گئی ہے، تو کہا کہ انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، یعنی اللہ نے ان کے لیے ہلاکت مقدر کر دی۔ اور اس میں یہ ساری تفصیلات سورہ بقرہ میں، اعراف میں، یونس میں، بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے ان کی ہلاکت کی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور موسیٰ کو اپنی کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یعنی اب اس کے بعد ان کی ہلاکت کے بعد بھی قوم بنی اسرائیل تو باقی رہی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی، تو اس کتاب کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی گئی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو لوگ تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ یہ نشانی کی بات کیا ہے؟ ابن مریم جو ہے یعنی مریم بھی خود اللہ کی نشانی قرار پائیں کہ بغیر مرد کے صحبت کے جو حمل ٹھہرا، اور ان کے خود جو ہے گویا کہیے کہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ اس اعتبار سے انہیں نشانی بنایا، اور پھر انہیں کہا کہ ہم نے انہیں سطح مرتفع پر رکھا، تو انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی ہے، ادھر سے ادھر جانا پڑا ہے، مختلف مقامات جو ہے کی طرف گئی ہیں۔ تو اس سے لوگوں نے مختلف مقامات مراد بھی نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کوئی دمشق کہتا ہے، کوئی بیت المقدس کہتا ہے، کوئی مصر کہتا ہے، مختلف چیزیں اس کے وجہ سے سامنے آتی ہیں، اور انہیں مختلف جگہوں پر انہیں جانا بھی پڑا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات بتائی کہ ہم نے انہیں اچھی جگہ پر رکھا، اطمینان کی جگہ پر تھی، اور چشمے اس کے اندر جاری تھے۔ یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اب اس میں پچھلے جو وہ ہیں ان کے اندر جو انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اب ان سب کو مجموعی حیثیت سے اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ ان کی بات بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور رسول یعنی تمام رسولوں کی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی تمام رسولوں کو ایک ہی پیغام دیا گیا، ایک ہی دعوت انہیں دی گئی، یعنی کہ سب لوگ کہیں جمع ہیں اور سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اے میرے بھائیو، اے تمام رسول۔ یہ بات نہیں ہے جیسے لوگ انسان مخاطب کرتے ہیں، بلکہ یہ ان سب کو مخاطب کیا گیا تھا، تو اللہ نے سب کو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الرسول، کہ تمام رسولوں سے اللہ نے کہا تھا اے پیغمبروں کیا کرو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات اس طرح سے ہے کہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ تمام انبیاء ایک ہی امت ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات پر اور بھی حوالوں سے واضح کیا ہے، یعنی تمام ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، سب ایک ہی راستے ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے، سب ایک ہی دعوت کے امین، یہ سب باتیں بھی قرآن مجید میں صاف صاف آتی ہیں، تو سب کو دعوت بھی ایک ہی دی گئی۔ تو یہاں بھی یہ بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو بھی وہی پیغام ملا جو پچھلے انبیاء کو پیغام ملا ہے۔ تو یہ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے، یہ دو چیزیں یہاں پر خاص طور پر واضح کی جا رہی ہیں، ایک طیب رزق کا استعمال، پاک چیزیں کھانا، کلوا من الطیبات، یعنی اس میں جو حکم دیا گیا طیبات کی بات اور پھر عمل صالح کی بات، دو چیزیں اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو پاک چیزوں سے کیا مراد ہے؟ پاک چیزوں سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو بجائے خود بھی پاکیزہ ہوں، اور دوسری بات کیا ہے، حلال طریقے سے حاصل بھی کی گئی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے ایک چیز خود ناپاک ہے، چاہے آپ اسے اپنی بہت ہی قرآن مجید لکھ کر کوئی آمدنی یعنی کسی بھی یعنی آدمی سوچے بڑی ہی مقدس کمائی سمجھے اسے، حالانکہ تجارت تو کہا گیا ہے کہ پاکیزہ کمائی ہے، لیکن پاکیزہ کمائی بھی سے اگر حرام چیز حاصل کی جائے گی تو حرام ہی رہے گی،
حلال تو ہونے سے رہی. اور اسی طرح جیسے حلال اشیاء ہیں، انتہائی حلال اشیاء ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن حرام طریقے سے حاصل کی جائے، چوری کر کے حاصل کر لی جائے، بے ایمانی کر کے حاصل کر لی جائے، یا رزق حرام کے ذریعے سے کیا ہو جائیں گی؟ اب یہ ان کی وہ چیز حیثیت باقی برقرار نہیں رہے گی. تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ پاکیزگی سے مراد کیا ہے کہ خود بھی پاکیزہ ہو، حلال طریقے سے حاصل ہو. تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ اصول ہے جو طیبات کی بات آتی ہے، کہ ورنہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تو بات طیب کی باقی نہیں رہے گی. تو یہاں طیب سے مراد صرف عمدہ نہیں ہے بلکہ پاکیزہ ہے. پاکیزہ میں کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ حلال ہونا اس کے لیے ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کا اور باقی چیزیں یعنی عمدہ ہو، صحیح ہو، ٹھیک ہو. آپ سے یہ نہیں کہا کہ حلال چیز ہے لیکن وہ سڑ چکی ہے اس کے بعد استعمال، یہ سب چیزیں مطلوب نہیں ہے. یعنی ہر طرح کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ طیبات کھانے کی ہدایت کر کے روحانیت اور دنیا پرستی کے درمیان اسلام اعتدال کی جو راہ بتاتا ہے وہ یہاں بیان کی گئی. یعنی کچھ لوگ تو روحانیت اختیار کرتے ہیں، وہ پاک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی دینداری ہے کہ چیزیں یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال ہی نہ کیا جائے. اللہ نے جو نعمتیں ادا کی ہیں، اللہ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں دیکھو یہ انار، یہ انگور، یہ کھجور، یہ سب بیان قرآن مجید میں ہوتا ہے. یہ شہد، یہ سب چیزیں، یہ انگور، یہ باغات، یہ تمام جو نام اللہ نے خود دیے ہیں. پاکیزہ اشیاء ساری ہیں، اور جتنی اشیاء اللہ نے بنائی ہیں جن کے نام نہیں بھی لیے لیکن پاکیزہ ہیں یعنی حلال ہیں، انہیں استعمال کرنا. انعام کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے یہ ہم نے بنائے، کھاؤ، قربانی کرو، کھاؤ پیو، سب چیزیں باتیں اللہ تعالیٰ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو. تو اس معاملے میں یہ بات ہے کہ یہ کوئی نامناسب غلط کام نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی انسان کی روحانی ترقی میں کوئی چیز حارج نہیں ہوتی. صرف بات کیا ہے؟ اصولوں کا پابند رہے. جیسے کھانے پینے کے معاملے میں کیا بتایا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو. اسراف کرو گے تو کیا ہوگا؟ اسراف کرو گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ کام اس کا نقصان دہ ہو جائے گا، یعنی پھر جو ہے انسان کے اندر خرابی پیدا ہونے کا امکان ہوگا. اور یہ پاک چیزوں کے بارے میں بات ہے، اور ناپاک کی طرف کیا تو ایسی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک طرف یہ کہ روحانیت نہیں ہے اور دوسری طرف دنیا پرستی نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ایک سب استعمال کرو، جس میں جدھر منہ پڑے ادھر ہی جو ہے اپنے جو ہے وہ چیز حاصل کر لو، اور جو خواہش نفس ہو اس کے پیچھے چلے جاؤ. تو یہ دنیا پرستی کی بات بھی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے پابند کیا گیا جتنی حدود ہیں ان حدود کے اندر رہنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ اعتدال کا راستہ ہے جو اسلام سامنے رکھتا ہے کہ مسلمان نہ تو راہب کی طرح اپنے آپ کو پاکیزہ سے محروم کرتا ہے اور نہ دنیا پرست کی طرح حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہر چیز پر منہ مارتا ہے. پھر اس کے بعد عمل صالح کی بات کی. اب آپ دیکھیے اگر عمل صالح کے ساتھ سے پہلے اللہ نے طیب رزق کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے. یعنی اگر انسان حرام خوری کرتا ہے پھر صالح عمل کرتا ہے تو اس کی وہ حیثیت باقی نہیں رہتی، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اس لیے صلاح کے لیے، اصلاح کے عمل کے لیے شرط اول کیا ہے؟ آدمی رزق حلال کھائے، اس کے لیے کوشش کرے پوری کی پوری. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ خود پاک ہے اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. پھر اس لیے کہا کہ یہ بات ہے یعنی اس طرح سے انسان جو ہے پاکیزہ چیزیں اختیار کرے. تو کہا بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر مضمون ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جو کچھ نے زمین سے نکالی ہے تمہارے لیے تم کماتے ہو. اس اعتبار سے پاکیزگی کی بات کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے غبار آلود و پراگندہ بال کے ساتھ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب، مگر یہ حال ہے اس کا کہ روٹی اس کی حرام کی، کپڑے اس کے حرام کے، اور جسم اس کا حرام کی روٹیوں سے پلا ہوا. اب ایسے شخص کی دعا کس طرح قبول ہو؟ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول بات بتا رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہے کہ انسان کے دعا کی قبولیت میں جو چیز مانے ہوگی وہ کیا چیز ہے؟ اس کا رزق حرام ہے، اس کی دعا کی قبولیت میں مانے ہو گیا. تو اس اعتبار سے رزق حلال کا استعمال کرنا ضروری ہے. ہر انسان بھرپور کوشش کرے. آج کا وہ دور ہے جس کے اندر رزق حلال کا حاصل کرنا دشوار کر دیا گیا ہے. تو دشوار لوگوں کے اندر سے ہی حلال اور حرام کی تمیز اٹھا لی گئی ہے اور لوگ کہتے ہیں جیسے بھی ہو حاصل ہو جائے، مال حاصل ہو، دنیا حاصل ہو. ایک طرف تو یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، دوسری طرف یہ بھی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ رزق حلال کے ذرائع محدود کر دیے گئے، مفقود ہو گئے، گم ہو گئے.
یعنی کہیں نہ کہیں سے جو ہے بگاڑ کی چیزیں سود کا نظام رائج ہے. جیسے گویا کہیے کہ آپ اور حکومت کی سطح پر اور آپ گویا کہیے کہ جو مسلمانوں کا مشترکہ جو خزانہ بیت المال جسے اسلامی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، لیکن جو مسلمانوں کا اجتماعی نظام ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ اللہ کی ان چیزوں پر مشتمل ہے جو اللہ نے حرام کیے، منع کیا. اس میں سود سر فہرست سامنے آ جاتا ہے. ایسی وہ تمام چیزیں، شراب کی آمدنی، شراب سے حاصل ہونے والا یعنی جو ایکسائز ڈیوٹی فلاں یہ سب چیزیں، ٹیکس، یہ سب چیزیں کہا جاتی ہیں قومی خزانے کے اندر چلی جاتی ہیں اور اسے خراب کر دیتی ہیں. یعنی اس اعتبار سے یہ بات ہے یہ تو غرض یہ کہ یہ تمام ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں. تو ان حالات کے اندر کیا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا کہ قومی آمدنی کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ جانے پائے جو بذات خود حرام ہو اور وہ سارے نظام کو خراب کر دے. تو یہ تمام پورا سسٹم کی بات ہے. تو بہرحال اللہ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس کی بڑی حیثیت ہے. تو میں اپنے صالح کے لیے اس کام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ رزق حلال بھی استعمال ہونا چاہیے عمل صالح کے ساتھ. عمل صالح کی تعریف آپ جانتے ہیں، ہر وہ عمل جس کا اللہ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی کے طریقے پر کیا جائے، اسی کا نام عمل صالح ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے تم ڈرو. یہاں پھر اس بات کو واضح کر دیا گیا. ابھی جیسے آئی اور رسول کہہ کے بات کی گئی تھی، تمام رسولوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا تھا، پھر یہاں دوبارہ کہا کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. امت کا لفظ اس مجموعے افراد پر بولا جاتا ہے جو کسی اصل مشترک پر جمع ہو. جیسے ہمارے درمیان مشترک کیا چیز ہے؟ دین، اسلام. کیا ہے جو لوگ اس پر مجتمع ہیں؟ وہ امت مسلمہ ہیں. امت مسلمہ یعنی دین اسلام پر مجتمع ہے. تو اس اعتبار سے یہ تمام انبیاء جو الگ الگ زبانوں میں آئے، الگ الگ مقامات پر آئے، لیکن مشترک کیا چیز ہے؟ دین، دعوت جو ان کے سوالیں تھی، یہ اس پر جو ہے سب کے سب ایک امت قرار پاتے ہیں. تو آج بھی دنیا میں مختلف مقامات پر رہنے والے لوگ جو ہیں اگر اسلام سے وابستہ ہیں تو ایک امت قرار پاتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. یعنی یہ ایک ہی دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے آغاز کیا اور ہم تک پہنچ گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری امت یہاں تک آیا ہے. لیکن ہر دور میں یہ کام کیا گیا. جیسے یہودیت کی وجود میں آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ دین اسلام کے پیروکار تھے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا دین اسلام لے کر آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام مسلم یکسو تھے، انہی سے یہ سلسلہ چلا. کہاں سے آ گئی عیسائیت؟ کہاں سے آ گئی یہودیت؟ لوگوں نے اس طرح سے دین کے اندر یہ سارا بگاڑ پیدا کیا، دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اسی طرح بات کے اندر بھی یہ بات ہے اپنی جگہ پر کہ اصل چیز کیا ہے؟ دین اسلام ہے اور ہم اسلام کے پیروکار اور مسلم ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی چیزیں ہمارے مکتبہ فکر جو ہیں یہ اس اعتبار سے ان کی حیثیت ہے کہ یہ مختلف علماء کے، مختلف ائمہ کے، ان کی تشریح کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے مطابق کام کرتے ہوئے، لیکن سب کی اصل کیا ہے؟ اصل سب کی دین ہے، دین اسلام. یعنی اس کے دین اسلام کیا ہے؟ قرآن و سنت. تو اسی کی بنیاد پر جو تشریح ہوگی، اس سے مطابقت رکھتی ہوئی وہ قبول کی جائے گی. اگر اس کے خلاف کوئی بات آ جائے، کوئی چیز آج ہمارے سامنے آ جائے ایسی کہ جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوئی ہو، اسے الگ کر دیا جائے گا. یعنی چاہے آدمی جس مقام پر بھی اس کی پیروی کر رہا ہو. تو اس حوالے سے اصل پیروی اللہ اس کے رسول کی ہے. تو کہا یہاں پر لوگوں نے کیا کام کیا کہ اللہ کے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور پھر کیا ہوا؟ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، اسی میں وہ مگن ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات جو اس کے اندر بتا دی گئی، ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ جس نے دین کو ایک تو ٹکڑے حصے بکھرے کر کر اپنی پسند کا کوئی حصہ جو ہے دین کا حصہ تھا، یعنی وہ دین ہی تھا، لیکن اس میں سے ایک حصہ نکال کر اسی کو سب کچھ سمجھ کے اور اسی پر عامل ہو گئے اور باقی سارا جو نظام سسٹم اللہ نے دیا ہے وہ سب کو چھوڑ دیا. اسلام ایک کل کا نام ہے، کل کا نام ہے جو زندگی کے ہر معاملے، ہر مسئلے سے بحث کرتا اور ہر معاملے میں اپنی ہدایت دیتا اور انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اسلام کو اختیار کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. یعنی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے، نہ انفرادی نہ اجتماعی. بعض لوگ انفرادی زندگی میں کہتے ہیں اسلام ہونا چاہیے، اجتماعی جیسے چاہو گزارو.
ایسا بھی نہیں ہوگا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ انفرادی کے اندر عبادات کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، رسم و رواج، چال چلن، طور طریقے، تہذیب، تمدن یہ الگ ہے، یہ بھی نہیں چلے گا، اسے بھی اس کے تحت آنا چاہیے۔ اور ایسی اجتماعی زندگی کو بھی آنا چاہیے۔ اجتماعی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ انسان کا معاشی معاملہ ہو، چاہے وہ اس کا سیاسی معاملہ ہو، اس کا عدالتی قوانین، آپ جتنے سارے سسٹم ہیں سب اس کے اندر آنے چاہیے، سب اس کے لیے۔ تو لوگوں نے کیا کام کیا؟ ایک چیز دے کے باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، تو یہ کام غلط ہو گیا، کام پورے کے پورے دن کو لینا۔ آگے فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ اب یہ جو بات اس کے اندر کہی ہے، یعنی اب ایک بات کہہ کے دوسری بات آگے، پہلے کہا کہ جب کچھ ہوا اس میں اپنے حصے بکرے کی اسی مگن ہے، پھر آپ اس کی ایک دم بات کیا اچھا چھوڑو، کیا اس درمیان میں جو خلا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہا جا رہا ہے، بات بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بات کہنے والے انسان کو بھی دیکھ رہے ہیں کس درجے کا انسان ہے، کیسا قابل اعتماد ہے، اس کا ذاتی کردار کس بات کی ضمانت دیتا ہے، خود یہ کس طرح سے کام تمہارے سامنے رکھتا ہے، بات رکھتا ہے، خود اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، جو بات بیان کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کچھ نہیں سن رہا ہے، اچھا چھوڑو۔ اچھا تو گویا کس انداز سے بات ہو گئی، چھوڑو ہی نہیں، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ وقت خاص سے مراد کیا ہے؟ جب انجام سامنے آ جائے گا، جب انجام سامنے آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام بند کر دیا، اب دکان بند ہو گئی، ایسا نہیں ہے، یہ کام جاری رہے گا، یہ کام جاری رہے، اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وہ کہیے کہ ان کی فکر میں گھلنا چھوڑو۔ اب ان کی فکر میں ایک حد تک جو کام کرنے کی بات ہے کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اب دعوت کا کام جاری رہے گا، تبلیغ کا کام جاری رہے گا، باتیں بتائی جاتی رہیں گی، اصول بیان کیے جاتے رہیں گے، مثالیں رکھی جاتی رہیں گی، لیکن بہرحال اس فکر میں بولا نہیں جائے گا، اس کو سب کچھ نہیں ہوتا، اب کیا کیا جائے، آدمی پریشان ہے، بس ٹھیک ہے اپنا بات جو ہے پہنچائی جائے، باقی کام ختم، اللہ کے حوالے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور ہی نہیں ہے، اصل معاملے کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی اب اس میں جو بات ہے کہ یہ ایک طرف تو یہ لوگوں کا حال کیا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، دوسری طرف کیا حال ہے، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ظلم و ستم پر آمادہ ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے باوجود صورتحال کیا سامنے آتی ہے؟ اس کے باوجود صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ ان کے لیے ہر چیز موجود ہے، یعنی مال کے اندر بھی یہ آگے ہیں، اولاد کے اندر بھی آگے ہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے کوئی کہیے کہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز ان کے لیے موجود ہے۔ تو یہ بات اس حوالے سے یہ بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہے، فلاح ہے، یہ کامیابی ہے۔ سورت کا آغاز ہوا تھا تو اس میں کیا بات آئی تھی؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح، فلاح پائی ہے مومنوں نے، اور پھر ان مومنین کی صفات دی، کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور ساری باتیں بیان ہوئی تھی۔ تو فلاح کا ایک تصور وہ تھا، اور ایک تصور یہ دنیا کا پرستی کا، نافرمانی، ظلم اور شرک کے ساتھ ان کا ہے۔ تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ہمارے پاس ہے، دیکھو کامیابی تو ہماری ہے، مال ہمارے پاس ہے، جتھا ہمارا بڑا ہے، اولاد ہمارے پاس زیادہ ہے، خاندان ہمارا کتنا قبیلہ بڑا ہے۔ تو یہ فلاح کی کا جو ہے پیمانہ نہیں ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے، کیا ہم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو سب کچھ جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے۔ تو یہ جو لوگ فلاح اور خیر اور خوشحالی کا ایک محدود مادی تصور رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا گھر جس نے پا لیا، جو مال و اولاد سے نواز دیا گیا، اور جسے معاشرے میں نام و نمود اور رسوخ حاصل ہو گیا، اور اثر و رسوخ اس کے پاس رہا، تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید یہی اصل فلاح ہے، یہی اصل کامیابی ہے جو انہیں حاصل ہو رہی ہے۔ تو کہا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو یہ سب کچھ حاصل ہو وہ اللہ کا محبوب بھی ہو، راہ راست پر بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا۔ تو یہاں پر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ دنیا دراصل دار الجزا نہیں، دار الامتحان ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں اخلاقی جزا و سزا اگر ہے بھی تو بہت محدود پیمانے پر اور ناقص صورت میں، بلکہ اس کا اصل جو معاملہ آئے گا وہ آخرت میں سامنے آئے گا۔ تو اصل فلاح کا تصور کا اصل فلاح کہاں ہے؟ کامیابی آخرت میں۔ دنیا میں اصل کامیابی جیسے مادی طور پر جو انسان دکھ رہا ہوتا ہے، یہاں اس کے محدود چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے دل کا اطمینان، ایسے تو یہ بھی بڑی چیز ہے،
یعنی انسان کو دل کا اطمینان حاصل ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہے انسان کے لیے اگر محسوس کرے. لیکن آدمی کہتا ہے کہ جسم کو بھی آرام چاہیے، جسم کو بھی آسائش چاہیے، ایسی چیز چاہیے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر چیز میسر ہوتی ہے لیکن دل کا چین نہیں ہے. تو جسے کہتے ہیں کہ دن کا چین ہے رات کا آرام ہے، تو یہ بات ہے وہ کہیے آرام دہ بستر ہیں، بہت ٹھنڈے کمرے ہیں، مگر نیند کو سدور ہے، نیند نہیں آتی ہے. اور بس کہیے کہ فکرے اور مسئلے یہ سب ان کے ساتھ ہیں. فرض ہے کہ یہ تصور تو الگ ہے، یہ چیز حوالے سے انسان دیکھے تو بہت کچھ دنیا ہی ملتا ہے. لیکن دنیا بہرحال ہے کیا چیز؟ یہ جگہ ہے دارالامتحان، یہ دارالجزا نہیں ہے. دارالجزا آخرت ہے، تو حقیقی فلاح وہاں پر سامنے آئے گی. تو یہ جو کچھ دنیا کے اندر انسان کو ملا کرتا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ جو کہیے کہ ان کے لیے سامان آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ مال و اولاد اور ہم انہیں دے رہے ہیں تو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم، نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم انہیں خیر یعنی خیرات خیر سے تو کیا ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ بل لا یشعرون. اصل بات کیا ہے کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اصل معاملے کا شعور نہیں، یعنی یہ ان چیزوں کی حیثیت کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ یہ انسان کے لیے امتحان کے ذرائع ہیں اور انہی چیزوں میں اس کا امتحان ہو رہا ہے. یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی ان کے ساتھ کہیے کہ اللہ کی طرف سے انعام کی بات نہیں ہے، امتحان کی بات ہے. تو جو شخص امتحان کو امتحان سمجھے وہی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جو امتحان کو انعام سمجھ کے سمجھے کہ یہ تو میرا حق بن گیا اور میں بڑا کامیاب ہوں، تو پھر وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.